كما باركت على إبراهيم الله بارك على محمد الله ربنا ودعوات الدعوة والصلاة والسلام محمد الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حضرات محترم، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب سے زیادہ عزیز مجھے یہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب نازل فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا.
بلا شبہ ہم نے آپ کو بالکل واضح فتح عطا فرما دی ہے۔ آج کل کے حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک عجیب پریشانی کا شکار ہے۔ جہاں کہیں خون گرتا ہے تو اسی امت کا گرتا ہے۔ اتنا ارزاں خون ہو چکا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کہ جنہیں جانور کے مرنے پر تکلیف ہوتی ہے، انہیں مسلمانوں کے مرنے شہید ہونے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس پس منظر میں ہم جو تفسیر القرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ ایک صورت میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ قرآن مجید کی یہ 48ویں صورت ہے اس ترتیب کے اندر۔ 29 آیات ہیں اس کے اندر، نہایت مختصر صورت ہے۔ عموماً اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ فجر کی 1 رکعت میں آرام سے پڑھی جا سکتی ہے۔ کیا ایک ایسی بات اس کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ پوری دنیا نہیں بلکہ جہاں جہاں سورج کی روشنی جائے گی، اب وہ صرف ایک سیارے تک تو محدود نہیں ہے کہ فوکس ہو کے وہاں پہ روشنی آ رہی ہے، وہ تو سیارہ، وہ تو سورج جل رہا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ فرمایا جس کے اوپر اس کی روشنی بڑھتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے جس میں، تو اگر ہم اس سے صرف دنیا بھی مراد لے لیں عرف عام کے مطابق، تو تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری آیتیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو 1 دفعہ تورات عطا ہوئی تھی، حضور 23 سال متواتر وہ محبت نامہ وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کے متعلق اچانک ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ کہہ دیا؟ تو واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال ہو گئے تھے کبھی مکہ کی طرف گئے نہیں تھے۔ پھر اچانک خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمرہ فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تو اب نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی ایک صحابہ تیار ہو گئے کہ آپ کے ساتھ جائیں گے، جو عمرہ آپ جس طرح کریں گے وہ ہم اس کو ملاحظہ کر لیں گے، اور وہ جو جاہلیت کے اندر سارے رسم و رواج چلے آ رہے تھے، پتہ لگ جائے گا کون کون سا کل عدم ہو چکا ہے، کون سا ابھی باقی ہے۔ اور ویسے بھی سفر کے اندر ساتھ ہوں گے تو سیکھنے کا بہت کچھ موقع مل جائے گا۔ تو وہ 1400 کے قریب صحابہ صحابیات ساتھ چل پڑے، اور ان لوگوں نے کچھ جانور رکھے ہوتے تھے جو خاص حرم میں جا کے کرتے تھے قربان، اور ان جانوروں کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیتے تھے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ صرف حرم کے لیے جانور ہے۔ ان کو بھی ساتھ لے لیا، ساتھ ہی باہر نکلے، ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام بھی باندھ لیا، اور وہاں سے چل نکلے۔ تقریباً 450 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور اگر ایک ترتیب سے بھی طے کیا جائے تو 1 ہفتے سے کچھ دن زیادہ ہی لگ جاتے، تقریباً 1 ہفتہ کم از کم لگ جاتا۔ تو اب وہ پورا قافلہ جا رہا ہے، جب بالکل قریب پہنچے تو رک گئے۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جائیں اور ان کو جا کے بتائیں ہم صرف عمرہ کرنے گئے۔ تو جو صرف عمرہ کرنے جاتا ہے وہ زرہ لے کے نہیں ساتھ جاتا، وہ سر کے اوپر پہننے کے لیے خود نہیں لے کے جاتا، کیونکہ وہ جنگ کے لیے نہیں جا رہا، بہت سارے تیر لے کے نہیں گئے ہوں گے، اور وہ ڈھالیں اور وہ جنگی آلات وہ ساتھ نہیں لے کے گئے، جن کو آلات حرب کہتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اتنی محبت اور شفقت دی ہوئی تھی کہ صحابہ آگے سے بات کر سکتے تھے۔ وہ ہمارے والا معاملہ نہیں تھا کہ بڑا چھوٹے کو ہمیشہ یہی کہتا پایا جاتا ہے کہ تمہاری اتنی عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے، اور یہ کہہ کہ بچے متنفر ہو جاتا ہے۔ حضور نے کوئی لفظ نہیں ایسا بولا۔ حضرت عمر نے درخواست پیش کی، کہا کہ اگر آپ
اجازت دیں تو میں ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ کہنے لگے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیں کہ ان کو جا کے بتائیں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو پھر کہیں لڑائی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ حساس ہوئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جائیں گے۔ یہ 6 سال پہلے جب یہاں سے نکلے تھے تو یہ اس وقت بھی بڑے امیر تھے اور بڑے شفیق تھے، اور ہر خاندان پہ مال و دولت کی برکھا برساتے رہتے تھے۔ کوئی غریب ان کے سامنے آتا تو یہ اس کو ضرور نوازتے تھے۔ پھر مضبوط خاندان ہے تو ان کی بات کو وہ مان لیں گے آرام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بڑا پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑے اہم عقیدے کے مسئلے سے متعلق ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، ان کے مشورے پہ اپنی بات کو بدل دیا۔ میں اس کے متعلق جب آیت دوسری کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، وہاں پہ اس کو بات کریں گا۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر گئے، ان کو جا کے کہنے لگے کہ اس انداز سے ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں تو آپ ہمیں عمرہ کرنے دیں، اور یہ اس وقت کا بین الاقوامی قانون تھا، کسی سفیر کو قتل نہیں کرتے تھے، اس کو قید نہیں کرتے تھے، اس سے بد اخلاقی نہیں کرتے تھے، اور عرب کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی بندہ بیت اللہ کا قصد کر کے آتا تو اس کو روکتے نہیں تھے، اور وہ اپنا کوئی جانور اللہ کے گھر میں قربان کرنے کے لیے لے کے آتا تو اس کو روکتے نہیں تھے۔ یہ 5 قوانین تھے وہاں کے، جن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کی تو انہوں نے سارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہم پہ پہلے شفقتیں کی ہیں، صرف اس کی بدولت آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ اس موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ بولا جس کو سونے کے پانی سے لکھ لینا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم عمرے کی بات کرتے ہو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طواف بھی نہیں کروں گا بیت اللہ کا، ساتھ آئے ہیں، میں حضور سے پہلے نہیں طواف بھی نہیں کروں گا۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو محبت ختم ہی نہیں ہوئی، یہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے محبت۔ انہوں نے ان کو بند کر دیا اور خبر مشہور کر دی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، سفیر کو شہید کر دیا، عمرے پہ جانے کی کوئی اجازت نہیں، یعنی سارے قوانین کو توڑ دیا۔ اب جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہمیشہ خبر جب افواہ کی شکل میں ہوتی ہے کبھی اس کے اوپر کان نہیں دھرے جاتا ہے، کیونکہ ابھی تو صرف افواہ ہے۔ جب افواہ آئی ہوگی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمومی قانون کے مطابق آپ کو چاہیے تھا کہ یہ صرف افواہ ہے، یقین کرتے پہلے، لیکن جنگوں کے قانون فرق ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا لیا اور ان پہ بیعت لی، اور بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بیعت کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر یا رسی ایک طرف پکڑی ہوتی اور دوسری طرف عورتوں نے پکڑی ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ بات افواہ تھی مگر حضور نے بیعت کر لی، یعنی حضور نے بیعت لے لی، اور یہ بیعت ایک ایسی بیعت تھی کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 20 میں بھی فرمایا کہ یہ ایسی ایک انسان کی محبت کہ اس کو ناحق قتل کرنے کی صرف بات مشہور ہوئی ہے اور تم سارے اس طرح اکٹھے ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب آپ درخت کے نیچے بیٹھے بیعت یہ صحابہ آپ سے کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا تھا۔ یہاں پر فلسطین کے اندر گاجر مولی سے بھی بے دردی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہاں پر سارے مسلمانوں کے
سروں پہ جوں تک نہ رینگے اور ہمارے شب و روز بھی تبدیل نہ ہوں۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ جن کا کرنے کا کام ہے وہ کریں، تو جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ اب ہم کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، اور حکومتیں ساری اپنی کیفیات میں ہے، نہ جانے کون سی باتیں ہیں ایسی، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کی خاطر اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ صحابیات کی زندگی سٹیک پر لگا دی۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ سٹیک پر لگا دی، یعنی ایک خطرہ مول لے لیا، اس کی وجہ کیا ہے وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نہتے آئے ہیں وہ لوگ، ایک ایک تلوار، کسی کے پاس ڈھال، 2-4 کوئی تیر ساتھ ہوں گے، نہیں ایک باقاعدہ جنگ کی تیاری ہوتی ہے، اس طرح تو آئے ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بات ان کے اندر کوئی وسوسہ پیدا کر سکتی تھی، لیکن وسوسہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی باتوں کو اچھی طرح جان لیا تھا، لہذا ان کے اوپر سکینت طاری کر دی، ایک سکون، ایک اطمینان کہ نہتے ہیں تو کیا ہوا، اللہ ہی کے لیے تو ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری بادشاہت بھی اللہ کے لیے ہے اور اندیکھے لشکر بھی اللہ کے ہیں۔ ایسے سکون نازل ہو چکا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور جگہ جگہ یہاں پر حکیمن کا لفظ بھی آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کیفیت ان کافروں پہ روب طاری کیا کہ ان نہتے مسلمانوں کا روب آ گیا ان کے اوپر، ورنہ وہ اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور وہ ہائیڈز میں ہو کے صرف تیر اندازی شروع کر دیتے تو کیا بنتا ہے ان 1400 احرام باندھے ہوئے صحابہ کا۔ اللہ تو نازل فرما ہی دیتے جیسے بدر کے اندر نازل کیا تھا فرشتوں کو، لیکن جو دنیا کی کیفیت کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک نہتے افراد آگے سے لڑنے کے لیے جائیں اور وہ اپنی بلڈنگوں میں چھپ کے پہاڑوں پہ چڑھ کے تیر برساتے تو کیا بنتا۔ تو یہ کیفیت تھی، اسی کیفیت میں ان کے اللہ نے ایسا رعب اور خوف طاری کیا کہ انہوں نے سہیل بن عمر نامی آدمی کو بھیج دیا۔ اس نے اتفاق سمجھیے کہ اس کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کو نے باندھا ہوا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ ہمارے ساتھ ہیں، حقیقت میں مسلمان ہو چکے، وہ ان کی تلاش میں رہتے تھے کہ جیسے ہی پتہ لگے پکڑ لیں اور ان کو باندھ لیں، زد و کوب کریں، ان کی چیزیں چھین لیں، مظالم اور مصیبتوں سے ان کو دوچار کر دیں۔ اب یہ سہیل بن عمر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے گفتگو شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہی وہ پیغام لے کر آئے تھے، لیکن جیسے کوئی ہوتا ہے کہ آنے والا آتا ہے تو وہ اپنے رکھ رکھاؤ کے چکر میں کچھ شرائط پیش کرتا گیا۔ 10 سال جنگ بندی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی 10 سال جنگ بندی ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، مان لی، شرط لکھ لیں گے، پہلے شرطیں طے ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد تحریر شروع ہو گئی، کہا کہ مکے سے کوئی بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو اس کو واپس کر دیں گے، معلوم تھا نا میرا بیٹا مسلمان ہو چکا، اور کئی بندے ہم میں سے ایسے ہیں جن کا پتہ لگ جائے گا اب یہ بھاگ کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں لوگ طاقتور ہو جائیں گے اور ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس نے یہ شرط پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مان لی۔ اب جب یہ کہا نا مان لی تو صحابہ اور پریشان ہوئے۔ پہلے پریشان اس بات پہ تھے کہ ابھی ہم نے موت کی بیعت کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس خوف کے مارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابھی صحابہ اگریسو ہو چکے تھے کہ اب ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو اسی اسنا میں جب وہ صلح کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہے، فرمایا ٹھیک ہے 10 سال تک جنگ بند رہے گی، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ آ جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اس نے اگلی چال چلی، کہنے لگا اگر کوئی مدینے سے کافر ہو کے مکے آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔
اور ویسے بھی کس نے جانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے؟ حضور کے پاس جاتے تھے، حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے، تو وہ چلے گئے، یہ بات مان لی۔ اب اسی طرح کہا اس سال عمرہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ ہوتا سچا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے خواب کی بنیاد پہ کہا تھا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بعین ہی ویسا کرنا ہوتا۔ اب جب خواب میں دیکھا تھا عمرہ کر رہا ہوں، 1400 صحابہ ساتھ آئے تھے، اور مدینے کے ارد گرد کے کچھ جو بدو قبائل تھے، ابھی صرف کلمہ پڑھا تھا، پکے پکے دل والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آگے بہانے کرنے کے لیے نہیں جی ہم آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے، کچھ مسائل ایسے، حضور نے کہا نہیں جانا تو کوئی بات۔ تو اب یہ 1400 صحابہ آئے ہوئے ہیں، خواب تو سچا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں عمرہ نہیں کروں گا، اگلے سال کر لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری شرائط اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہی حضور طے کر رہے ہیں، ورنہ جس نے خواب دکھایا ہے وہ بتا سکتا تھا کہ ابھی عمرے کی شرط تو پوری کرو تاکہ خواب تو نبی کا سچا ہو، ورنہ صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خواب دیکھا ہے، ہم کیسے واپس جائیں گے اور اگلے سال کی زندگی کا کیا معلوم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو طے کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے طے ہو رہا۔ اب یہ باتیں ساری کی ساری طے ہو گئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا رہا ہے کہ اپنے احرام جو ہیں وہ بدل کے عام لباس پہن لو، اور جو جانور لے کے آیا اس کو قربان کر دو اور سروں کو منڈوا دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، صحابہ ایک عجیب سے ٹرانس کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، جیسے کسی کو شدید پریشانی ہو تو شوق لگتا ہے، تو اس کو اس وقت وہ بات مکمل طور پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہو۔ تو حضور نے جب یہ کہا تو صحابہ کو کچھ احساس نہیں ہو سکا، مگر حضور کو ناراضگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے کچھ اندر گئے اپنے حجرے میں، تو وہاں پہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ انہوں نے کہا آپ پریشان ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا ہاں میں انہیں حکم دیتا ہوں، میری بات نہیں مانتے۔ تو انہوں نے آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ان کا دل خراب ہو صحابہ سے، کیونکہ ابھی تو یہ وہ صحابہ ہیں جن سے رب راضی ہو گیا ہے، اب حضور تھوڑا سا ناراض ہوئے ہیں تو یہ جز وقتی ہے، یہ حقیقی ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو اور حضور ناراض رہ جائے؟ کہا آپ یہ کام خود کر لیجیے، آپ کو دیکھا دیکھی سب کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھر میں عورت کا مشورہ دے دے تو اس کو غیرت آ جاتی ہے بندے کو، تم کیوں بول رہے ہو؟ اور یا کسی گھر میں اتنا الٹا نظام ہوتا ہے، سارے فیصلے عورتیں کر رہی ہیں، مرد اور عورتیں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ زبان مرد کی سے جاری ہوتا ہے، اصل فیصلہ کی زبان جو اصل فیصلہ ہے وہ مرد سے جاری ہوتا ہے، لیکن جو گھر کے سارے معاملات ہوتے ہیں اس میں عورت کے مشاورت کے بغیر فیصلے نہیں ہونے چاہیے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امور سلطنت کے اندر یہاں پہ ان سے بات کر لی، اچھا مشورہ لگا، قبول فرما لیا۔ جب یہ کام کیا تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ بات مکمل ہو چکی ہے، اس سال نہیں ہوگا، واپس جانا پڑے گا۔ انہوں نے سب نے کیا۔ اب اسی اثنا کے اندر یہ لکھا جا رہا تھا معاہدہ، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ تنعیم کی بہت سارے لوگ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا، وہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ جو جگہ تھی وہ اصل مقام تنعیم تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر 80 افراد چھپ کے بیٹھے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ صلح نہیں چاہیے، ہم ان نہتے مسلمانوں کو شہید کریں گے۔ وہاں سے وہ آئے اور انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان سب کو پکڑ لیا، لیکن پکڑنے کے باوجود ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ بات یہ تھی کہ اس لیے چھوڑ دیا کہ اب اگر ان لوگوں کو شہید قتل کر دیا جاتا، ان 80 کے 80 کو، تو پھر پورا مکہ لڑائی کے لیے آ جاتا اور صلح ساری ختم ہو جاتی۔ تو اس بات پہ جب واپس جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں سواری قریب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو جا کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ پیش آیا، وجہ کیا ہے، کوئی حکمت سمجھ میں آ جائے، اصلاح ہو جائے۔ حضور خاموش ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی سواری تھوڑی پیچھے کی، کہتے ہیں مجھے پھر ذہن میں تھا میں پوچھوں تو صحیح۔ اب وہ پھر سوال کے لیے آگے ہوئے، پھر دوسری دفعہ پیچھے ہوئے، پھر تیسری دفعہ آگے ہوئے، تیسری دفعہ پیچھے ہوئے، کیونکہ حضور ہر دفعہ خاموش ہے۔
کہتے اب میں پیچھے ہو گیا اور مجھے ایسے لگا کہ میں نے 3 دفعہ یہ کام کر دیا ہے، اب اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ میں حضور سے بار بار کیوں سوال کر رہا ہوں، میں کافی پیچھے ہو گیا قافلے میں۔ یہ ہے وہ خلیفہ راشد کہ جس کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، وہ حضور کے ادب کیسے کرتے تھے۔ وہ پیچھے کہتے ہیں آواز آئی عمر بن خطاب کدھر آپ ہیں، جلدی سے آ جائیے۔ کہتے ہیں اب مجھے ایسے ڈر لگنے لگ پڑا کہ اب جب مجھے حضور نے خاص طور پہ بلایا ہے، لگتا ہے میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے، اور میں گھبرایا ہوا حضور کے پاس گیا۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے اے عمر کہ مجھے جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پیاری یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرما دی۔ اب یہ تو فتح اگر سوچیں یہ فتح کہاں سے ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فتح مبین تھی۔ کیسے تھی؟ جہاد ہو جاتا، مکہ فتح ہو جاتا، اس کے اندر جو بندے ایمان چھپائے ہوئے بیٹھے تھے، جب یہ صحابہ وہاں پر جاتے، فرشتے بھی آتے، یہ صحابہ اگریسو ہو کے جب مارتے ان کو، تو کئی لوگ جو ابھی ایمان کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے وہاں پہ مکہ کے اندر موجود تھے، ان کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے۔ تو پھر جب یہ اس کو تلوار مارتے تو وہ شہید ہو جاتے کئی ایسے بندے، کیونکہ انہوں نے تو ان کو مکہ والا سمجھ کے مارنا تھا۔ تو بعد میں انہیں اگر یہ معلوم ہوتا کہ یہ تو وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر صحابہ اور یہ افراد شرمندہ ہو جاتے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، اور یہ کہ وہ وجہ نہیں ہے کہ جو میں نے خود گھڑ لی ہے، یہ قرآن مجید کی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے کہ کہیں ایسا ہو جاتا تو پھر تم نے بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر فتح کے امن نصیب کر دیا۔ جہاد کا مقصد ہی امن کا قیام ہے، اگر اس صلح سے امن قائم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاد کا جو مقصد تھا وہ بغیر جہاد کے بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ فتح کی فتح ہے، ڈر کا ڈر ہے، اس لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ 4 اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین کے ساتھ باتیں ذکر کی ہیں کہ 4 آپ کے اوپر انعامات کیے ہیں، اور یہ انعام کیا کیا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بخشش کر دے اللہ آپ کے لیے آپ کے پچھلے اور بعد کے آنے والے گناہوں کو۔ اب بات کو غور سے سمجھیے گا، یہ حضور کے متعلق گناہ کا لفظ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب اس کا کیا مقصد ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں وہ اشارہ کروں گا، اور آیت بھی دوسری ہے اور یہ دوسری آیت آ گئی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کسی شخص کے ذہن میں گوشے میں گمان بھی آ گیا کہ حضور کو کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی ذہن سے نکال لے، کہ وہ جو آیت تھی نا بعد میں بھی آنے والی کہ جس وقت آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا تو کہا کہ بعد میں بھی کسی کے دماغ میں یہ گندے دماغ میں نہ آئے کہ حضور کے بھی کوئی گناہ تھے۔ حضور جو فیصلہ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہ ہو تو اللہ قرآن کے اندر ہی اس سے منع فرما دیتے ہیں، اور اگر حضور نے کوئی اجتہاداً فیصلہ کیا ہے تو صحابہ کی بات سن کے اس بات کے مطابق چل پڑتے تھے، اور جو وحی الہی کے تحت آتا ہوا فیصلہ ہوتا اس کے اندر حضور نے کبھی دائیں بائیں نہیں کیا، بعین ہی وہ چیز ہم تک پہنچائی جو اللہ نے آپ پہ نازل کی تھی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ ساری کی ساری پہنچا دیجئے۔ صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کہا آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات اگر کسی کے ذہن میں آ جائے تو اس کو نکال دے۔ اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے گا۔ 1400 صحابہ جس وقت جہاد کرتے اور جہاد مکہ والوں سے اس وقت ہو جاتا، صلح نہ ہوتی تو کئی ایک صحابہ بھی شہید ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابھی یہ منظور نہیں تھا۔ کئی ایسے بندے بھی مارے جاتے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھنا تھا، جیسے اکرمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، کئی اور صحابہ تھے اس وقت جو صحابی نہیں بنے تھے، اگر جہاد ہو جاتا تو وہ بھی کام آ سکتے تھے دوسری طرف سے۔ اس لیے کہا نعمت مکمل ہوگی، نعمت اس وقت مکمل نہیں ہوتی کہ کافر مر جائے، نعمت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ بھی مسلمان ہو کے لشکر اسلام میں داخل ہو جائے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پہ رکھے گا۔ اور کیسا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ جتنے صحابہ آپ کے ساتھ گئے، کسی ایک کو بھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی کہ وہ دین اسلام سے انحراف کر جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اور یہ اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صحابہ میں سے بعض کے ارتداد کی خبر دیتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ حضور کو چھوڑ گئے تھے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ صلح کی ہے تو اللہ مغلوب ہو گیا ہے، اللہ کا جو نبی ہے اس کا جو لشکر ہے وہ مغلوب ہو گیا ہے اور وہ لوگ غالب آ گئے۔ نہیں، آپ کی مدد کی ہے، اور بڑی زبردست مدد ہوئی ہے آپ کی، کہ جو کام جو نتیجہ جنگ کے بعد حاصل ہونا تھا اس سے اچھا نتیجہ بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا۔ فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے سکون، سکینت، تسلی، تحمل، ٹھہراؤ یہ نازل کیا ہے ایمان والوں کے دلوں میں۔ کیوں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کے پہلے سے جو رب کے اوپر ایمان تھا اس ایمان کے اندر بھی اللہ ان کو بڑھا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسلمانوں اپنے آپ کو نہتہ نہ سمجھنا، جب جنگ ہو جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے ان دیکھے لشکر سارے کے سارے اللہ کے ہیں، وہ جب چاہے تمہاری مدد کے لیے ان کو بھیج دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ خوب علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ پوری حکمت کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ کو آنے والے وقت کے سارے حالات کا العلیم ہونے کی وجہ سے علم تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ مکہ ابھی کچھ ہی عرصے بعد فتح ہو جائے گا، اور اس مکہ کے فتح ہونے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر بھی دی ہوئی تھی۔ اور تورات کے اندر کیسے خبر دی ہوئی تھی؟ تورات کے 5 کتابیں ہیں، ان 5 کتابیں اتنی تحریف تبدیل کر دیا پکڑ کے سب کچھ تورات میں سے، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں موجود رہیں۔ ان کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ فاران سے طلوع ہوگا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ غالب آ جائے گا۔ یہ حجاز کا علاقہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود تھے، اشارہ مل گیا یہ وہی آخری نبی ہیں، اور 10,000 قدوسیوں یعنی نیک سیرتوں کے ساتھ وہ اس پورے علاقے پہ غالب آ جائے گا۔ یعنی یہی 10,000 گئے تھے تو مکہ فتح ہوا تھا۔ صحابہ ایسی عظیم شان والے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، کہا کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ اس لیے کیا تھا کہ داخل کرے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ایسی جنتوں کے نیچے، جنتوں میں، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ قرآن مجید کا ترجمہ چل رہا ہے، ایک بات بس یاد رکھ لیجئے، کفر کا لفظ انکار کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے آگے جب بھی ان آ جائے، آئین نون ان آ جائے تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹا ڈالنا، ختم کر دینا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان کے گناہ اگر کوئی تھے بھی سارے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مکے والوں کو فتح ہوئی ہے، نہیں، یہ اس لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا دے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو جنت ہو گئی،
کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں، منافقہ عورتوں، مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے۔ اب یہ تو مشرکوں نے کر لیا نا کہ وہ کہتے تھے ہم غالب آ جائیں گے، 80 بندوں نے بھی حملہ کر دیا، اور پہلے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افواہ پھیلا دی کہ ہم نے شہید کر دیا ہے، وہ سمجھتے تھے وہ غالب آ جائیں گے۔ منافقوں نے کیا کیا تھا؟ منافقوں نے یہ کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جا رہے تھے تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دنیا کے اسباب دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہتے وہاں جائیں گے تو تر نوالا ثابت ہو جائیں گے مکے والوں کا، تو اس وجہ سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانیاں کر لی تھی کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے ان پاک باز بندوں کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ بدگمانی انہوں نے کر لی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی عذاب دے گا، اور ان مشرکین جو رہ جائیں گے باقی ان کو بھی عذاب دے گا۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ان کی گردش بری گردش ہے، یعنی جو یہ گندے اعمال کرتے ہیں ان کی گردش، یعنی گھوم کے پھر ان کے برے اعمال ان کے اوپر پڑیں گے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ان دونوں کے اوپر ہوگا، مشرکین اور منافقین دونوں کے اوپر۔ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہوئی ہے، آگ تیار کی ہوئی۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کے بعد آگے بات چلائیں گے، بڑے خوبصورت چند ایک واقعات آگے بھی آ رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔